دیوانہ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سالکین کوشش یہ کریں کہ ہمارے ہر عمل سے پہلے ہم چند سیکنڈ ہی صحیح مراقبہ کر لیں تاکہ اس کے بعد ہونے والا وہ عمل ہمارا جتنی دیر بھی ہوتا رہے مراقبے میں شمار ہو۔ ٹھیک ہے؟ مکتب پڑھانے والے احباب بھی اس کی کوشش کریں کہ پڑھانے سے پہلے چند سیکنڈ پہلے مراقبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ پڑھائیں۔ روحانیت بھی رہے گی انشاءاللہ، اور چونکہ مصروفیت کی وجہ سے لمبا مراقبہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جتنی دیر وہ تعلیم و تعلم میں رہیں گے تو مراقبے کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تصوف و سلوک کا راستہ مجاہدے کا راستہ ہوتا ہے۔ انسان جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی قربانی دے گا، اپنے آپ کو جتنا پیش کرے گا، اتنا فائدہ محسوس کرے گا۔ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کا مجاہدہ کیا۔ کتنے دن؟ کیا کیا؟ روزے رکھے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں جن کی خلوت 40 دن کی تھی ان کو محب ہونے کا مقام ملا۔ کیا مقام ملا؟ محب ہونے کا۔ اور جن کی خلوت تنہائی غار حرا میں 3 سال کی تھی، اللہ نے ان کو محبوبیت کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مقام عطا فرمایا؟ ثم حبب الیہ الخلاء، اس کے بعد جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ اس جملے کو دل دل میں دہرائیں۔ کیا محبوب ہو گئی؟ تنہائی محبوب ہو گئی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ انسان تنہائی برداشت کر لیں اور تنہائی کو صحیح طریقے پر گزارے۔ جی، اکیلے میں جی نہیں لگتا انسان کو، اس کو جلوتے چاہیے، دوست چاہیے، یار چاہیے، کمپنی چاہیے، کامنٹری چاہیے، لطیفے چاہیے، قصے چاہیے، جی، تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ اس طرف چونکہ عموماً توجہ نہیں جاتی ہے، اس لیے
خصوصاً سالکین اور عموماً سب کے لیے یہ بات موقع محل کے اعتبار سے عرض کی جا رہی ہے۔ اللہ کریں کہ ہمیں بھی کچھ وقت جلوتوں سے نکال کر اللہ خلوت نصیب فرما دے۔ خلوت کا اپنا ایک مزہ ہے جس مزے کا ہمیں تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت والوں کی نشانی علامت یہ لکھی گئی ہے کہ ان کو تنہائی پسند آتی ہے۔ کیا پسند آتی ہے؟ تنہائی۔ کہیں جلوتوں میں ان کا جی ہی نہیں لگتا۔ اب چونکہ ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے، ہمیں صحبتیں ملی نہیں ہے، تو پہلے بہت زور دیا جاتا ہے کہ صحبت اختیار کریں، اچھوں کی صحبت میں رہیں۔ جب اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو دل زندہ ہوگا، جی، تقویٰ آئے گا، خوف خدا نصیب ہوگا، اور خوف خدا کے مل جانے کے بعد جب تنہائی ملے گی، خدا کی قسم نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ اور خوف خدا اگر دل میں نہیں ہے تو پھر یہ ہماری تنہائیاں بھی ہمارے لیے وبال جان بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے تنہائی میں انسان یا تو فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے یا شیطان سے بدتر ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں۔ اگر خوف خدا نصیب ہو گیا تو انسان تنہائی میں، جی، فرشتوں سے بھی آگے، سبحان اللہ، فرشتے رش کرے اس پر۔ اور اگر خوف خدا نصیب نہیں ہے تو یہ انسان تنہائی میں شیطان اور حیوان سے بدتر حرکتیں کرتا ہے، اور ہر ایک خود اپنا گواہ ہے، جی، زیادہ اس وقت کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ہر انسان اپنا گواہ ہے کہ تنہائیاں ہماری کتنی گندی ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سالکین، مریدین، جو اسباق کے کرنے والے ہیں، حضرت جی لکھتے ہیں کہ ان کو اپنے لطائف پر ڈٹ کر مراقبہ کرنا پڑے گا۔ کیسا لفظ لکھا ہے حضرت جی نے؟ ڈٹ کر مراقبہ کرنا پڑے گا۔ کس چیز پر؟ لطائف پر۔ پہلا سبق جو سالک کو دیا جاتا ہے وہ لطیفہ قلب کا ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ لطیفہ قلب۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 2 سال ہمارے گزر جاتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بعض ہوشیار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نفس ان سے سوال کرتا رہتا ہے کہ یار ہمارا سبق آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہمارا سبق آگے کب بڑھے گا، سبق آگے بڑھنے کی شکلیں کیا ہیں؟ سلوک کا سبق دروس سے ہٹ کے ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک سبق تو وہ ہوتا ہے جو کلاس میں دیا جاتا ہے، ایک سبق وہ ہوتا ہے جو خانقاہ میں دیا جاتا ہے۔ کلاس والا سبق آئے دن آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک آدھ دن ناغا بھی ہوتا ہے اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے رک بھی جاتا ہے۔ سلوک کے اسباق کی دنیا بہت الگ ہے، جی، بہت الگ ہے، بہت الگ۔ تصوف و سلوک کے اسباق کبھی تو چند سیکنڈ میں
سب کے سب طے ہو جاتے ہیں جی. کتنی دیر میں؟ چند لمحوں میں بجلی کی طرح سب کے سب طے ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات برسہا برس گزر جاتے ہیں اور انسان پہلے سبق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. سبق کا آگے بڑھنا جی سلوک میں نہ وہ شیخ کے ہاتھ میں ہے جی. شیخ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی سر میں تیل ڈالے گا تو اس کا سبق آگے بڑھے گا، اور اگر کوئی دور دور رہے گا تو اس کا سبق بھی دور رہے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. سالک جتنی محنت کرے گا، سالک جتنا مراقبہ کرے گا، سالک جتنا زیادہ اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلے گا، اس کی کیفیات بتاتی ہے جی کہ سالک میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اور سالک کی یہ تبدیلی، یہ مجاہدہ، یہ اتباع سنت اس کے اسباق کو آگے بڑھانے پر خود شیخ کو بھی مجبور کرتے ہیں جی. سمجھ آ رہی بات؟ تو ہمیں اپنے سبق پر، ابھی تو ہم لطیفہ قلب میں ہیں، کوئی لطیفہ روح میں ہوگا الا ماشاء اللہ. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو لطائف ہمارے سمجھ میں آئیں گے، اسباق بھی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت جی فرما رہے ہیں کہ سالکین کو اپنا جو سبق چل رہا ہے اور جو سبق ہو چکے ہیں اس پر ڈٹ کر مراقبہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ بہانہ ہرگز نہ کریں کہ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. حضرت آپ ہی کچھ کر لیجئے جی. یہ چور راستہ ہے. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آپ دعا کیجئے، حضرت آپ دعا کیجئے. حضرت آپ کی دعا کرنے سے آپ کا مراقبہ کیسے بڑھے گا؟ مراقبے میں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، وقت تو آپ کو نکالنا پڑے گا، ترتیب تو آپ کو بنانی پڑے گی جی. صرف حضرت کی دعاؤں سے آپ کا کام نہیں بنے گا. جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ تو آپ خود کریں. کسی بھی کام میں انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. اور اکثر سالکین کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم مولانا ہم 5 منٹ مراقبہ کر رہے ہیں جی. جو 5 منٹ کر رہا ہے وہ لکھ لیں کہ وہ کر ہی نہیں رہا ہے جی. صاف صاف بات، وہ کر ہی نہیں رہا ہے. وہ تو پہلے دن بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا جا رہا ہے. پہلے دن بتایا گیا کہ آج 5 منٹ کریں، اور اس کے بعد ہر 2-3 دن میں کم از کم آدھا منٹ تو بڑھائیں جی. بہت مشکل ہے کیا؟ ارے بولو نا. 3 دن میں آدھا منٹ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کے گھر میں اس سے کم نصاب دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جی. ملے گا LKG UKG کا نصاب آپ دیکھ لیجئے، بچوں سے اس کا وزن ڈھویا نہیں جاتا، اتنا ہے. اور آپ کو جو نصاب دیا جا رہا ہے وہ تو کہیں نہیں ملے گا، اتنا کم. پھر اگلے 3 دن میں اور آدھا منٹ بڑھا لیں. کتنے منٹ ہو گئے جی؟ ہمارا حساب بھی بہت اسٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ. 5 منٹ سے شروع کرنے کے لیے کہا گیا اور 6 دن میں 2 مرتبہ آدھا منٹ بڑھا دیا. تو کتنے منٹ ہوئے؟ 6 منٹ ہوئے نا. ایک ہفتے میں جا کر 6 منٹ کرنا ہے. اس میں بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہم پر آتی ہے. اب بتائیے، اسی طرح سے سست رفتاری ہی سے صحیح ہم آگے بڑھیں
جو لوگوں کو 1 سال ہو گیا بیعت ہوئے، ان کا مراقبہ کتنا ہونا چاہیے؟ 3 دن میں آدھا منٹ پکڑ کے چلیں، 2 دن میں آدھا منٹ، تو سال بھر میں جی کم از کم 8 گھنٹے پر تو آ جائیں نا یار، نہیں 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ، تو 8 گھنٹے پر تو آ ہی جانا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر وہ سالک اللہ کے نظر میں سالک ہی نہیں ہے، نکما ہے، سست ہے، غافل ہے، منمانی زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ کی نظر اللہ کرنے کے لیے اللہ اکبر تو 5 منٹ ہم نہیں نکال سکتے، تو بتائیں پھر ہم کیسے اللہ کے محبوب بنیں گے؟ ہمارے بچے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں، کیا میں پڑھتے ہیں؟ اکثر انگلش میڈیم پہلی کلاس میں، پہلی کلاس ہے وہ۔ اگر وہ بچہ روزانہ صرف 5 منٹ اسٹڈی کرے تو بتاؤ وہ کیا کامیاب ہوگا؟ ارے بولو نا، روز کلاس میں کیا ہوگی اس کی؟ پٹائی، دھلائی، سزا، کلاس روم کے باہر کر دیا جائے گا۔ 5 منٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو پہلی کلاس میں ہے ابھی۔ تو جب پہلی کلاس کا بچہ 5 منٹ کے مطالعے اور اسٹڈی سے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ سالک 5 منٹ کے مراقبے سے کیسے اللہ کی محبت کو پا سکے گا؟ پوچھئے اپنے دل سے، گردن جھکائیں رکھیں، سوئیں نہیں، دل سے سوال کریں۔ اللہ اکبر۔ جو طلباء واقعتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی کے طلباء کو دیکھیے، بڑے دارالعلوم کے طلباء کو دیکھیے، وہ آخر وقت میں کھانا پینا سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کو کامیاب ہونا ہوتا ہے، اکثر وقت ان کا پڑھنے میں گزرتا ہے، کیونکہ ہمیں کامیابی چاہیے۔ جو سالک سلوک کے راستے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس پر بھی اس طرح کی دیوانگی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ جی، دیوانگی، جنون، پاگل پن، تب جا کے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ فضائل اعمال میں بھی غالباً حضرت شیخ نے تذکرہ کیا ہے، فضائل ذکر میں، کہ ہم اتنا اللہ اللہ کریں، ایسا جنون ہمارے اوپر طاری ہو کہ لوگ ہمیں ایڑا کہے۔ کیا کہے؟ پاگل کہے، دیوانہ کہے، مجنوں کہے۔ ہوا آج تک ایسا؟ ہاں، بعض جگہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو انسیت نہیں ہوتی، جی، ذکر اللہ سے انسیت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ذکر سے بعض احباب ہوتے ہیں ایسے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، جن کو لگاؤ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو وہ بیچارے حسد کے مارے کہتے ہیں، دیکھو یہ پاگل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گیا۔ ہمارا ایک سالک کہنے لگا کہ میں مسجد میں بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، تو ایک بہت سمجھدار آدمی نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، دیکھو یہ تو پاگل ہو گیا۔ بہت چھوٹا منہ لے کر میرے پاس آیا، کہا کہ حضرت بہت دل دکھا، میں اللہ کا نام لے رہا تھا اور مجھے ایک دیندار پاگل کہہ رہا تھا۔ اللہ کہنے والے کو ہدایت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سالک سے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا دل کا ہونا تمہارا، یہ خود ایک بیماری ہے، جی، اور اسی مرض کا علاج سلوک میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو
تکلیف کی کیا بات تھی؟ یہ تو بہت بڑی بشارت وہ آپ کے حق میں دے رہا تھا، اللہ کے رسول کا فرمان پورا ہو رہا تھا کہ تم اتنا اللہ اللہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے، اس پر تو تجھے 2 رکعت شکرانہ پڑھنی چاہیے۔ جی، اس پر تو ہمیں 2 رکعت شکرانہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ ہوں کچھ نہیں، ڈھونگی ہوں اللہ، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے اللہ، پھر بھی تیرے بندے خوشگمانی میں مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ اللہ وہ حدیث کا ٹکڑا تو صادق آ رہا ہے، اللہ میرے اس ریاکاری ہی کو قبول فرما لے، میں 2 رکعت اللہ شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اہل حدیث عالم دین مجھ سے ملے اور بہت منہ بنا کر حقارت کے لہجے میں کہنے لگے کہ اجی وہ کیا یہ آپ ہر وقت پاگلوں کی طرح اللہ 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 کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ تو چونکہ یہ تو مٹنے مٹانے کی لائن ہے نا، یہ مناظرے کی لائن نہیں ہے جی، سلوک کی لائن، مباحثے کی لائن، بولو نا، مناظرے کی، دلائل کی کیا بھی نہیں۔ تو حضرت نے اس سے کہا جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، وہ غیظ و غضب میں تقریر کیے جا رہا ہے اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جی 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 جی، کیا گیا؟ شان کم ہو گئی۔ جب وہ کہہ کے تھک گئے، سب کچھ اونڈیل دیا، تو اس کے بعد حضرت جی کہنے لگے او اللہ کے نیک بندے، یہ عاجز آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جو بول تم نے یہاں بولے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی کہہ دینا اللہ یہ تیرا دیوانہ تھا، پاگلوں کی طرح اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، کہنے والے جو کہیں، جو سمجھیں، ہمیں اس سے کیا لینا۔ اب بتائیے، آج کے دور کا جنید جس کو کہا جاتا ہو، وہ شخص کیا وہاں دلائل کے انبار نہیں لگا سکتا تھا؟ جی، مقابلہ نہیں کر سکتا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس کافی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لفظ آج تم یہاں میرے متعلق کہہ رہے ہیں، کل جب خدا کے سامنے میری پیشی ہو پتہ نہیں کیا بنے گا، بس تم یہی کہہ دینا کہ اللہ یہ تو دیوانہ پاگل ہے، تیرے نام کا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے تیری اس گواہی سے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاجز سالکین سے بھی اصرار سے کہتا ہے کہ خدا را، خدا را، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کبھی یہ بات عاجز کے کانوں سے نہ ٹکرائیں کہ کوئی سالک کسی سے الجھ رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہا جا رہا ہے، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے گالیاں سننا، ہمارا کام ہے طعنے سننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اس لائق تو تھے نہیں، تیرا شکر ہے کہ یہ سنت تو ہم سے ادا کروا رہا ہے۔ میرے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے خاطر گالیاں بھی سنی ہیں اور تانے بھی کھائے ہیں اور پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا۔ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہر چیز کا مقابلہ کرنا سنت ہے جی؟ ہر چیز میں آستین چڑھا لینا کمال ہے؟ یا اپنی بے بسی کا اظہار بھی کریں کہیں کہ میں کچھ نہیں، ہمیں تو بس، ہم تو سلسلے کے غلام بے دام ہیں۔ کیا ہے؟ غلام ہیں ہم، ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی۔ آپ جانیں، آپ کا علم جانیں، آپ کے دلائل جانیں،
آپ کو مبارک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کچھ کرتے ہی نہیں تھے، رات دن کمنٹریوں میں تھے، غیبتوں چغلیوں میں تھے، اب کچھ کر رہے ہیں اللہ اللہ، بس آپ کو اعتراض ہو تو آپ کو مبارک ہمیں کسی بات کا آپ کے جواب، ارے بولو نا، ہاں، تو اس میں ہماری انا بھی مٹے گی، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس عاجز نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے مشائخ میں سے ہے، بہت بڑا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، کس کو؟ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو حضرت جی نے پوچھا آپ کو قبولیت کا جو مقام ملا اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے لڑکپن میں اتنا کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا کہ میری والدہ کو کئی مرتبہ میرا کھانا گرم کرنا پڑتا تھا۔ اللہ، بہت سوچنے والی بات ہے، جتنا سوچو گے اتنی راہیں کھلے گی۔ اتنا مگن رہتا تھا میں، اتنا مصروف رہتا تھا کس چیز میں؟ درود پاک کے پڑھنے میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھانا آ گیا دستر پر اور مجھے اس کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، میں کھویا ہوا ہوں، کہاں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ سالکین سے کتنا کہا جاتا ہے اللہ کے بندو کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لو، جب چاہے تب پڑھو، لیکن پڑھو تو، کہتے ہیں مجھے خیال ہی نہیں آتا، میری والدہ کو کئی مرتبہ میرا کھانا گرم کرنا پڑتا تھا۔ اللہ ہمارے لیے پڑھنا آسان فرمائے۔ تو اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا؟ بولو نا، قبولیت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا رش کرنے لگی۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے، اور کتنا اللہ کی عطا اس پر ہوتی ہے، اللہ یقین نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے والد کو ہمیشہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جی 10 یومیہ، روزانہ، بلا ناغہ۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس گٹھلیاں ہوتی تھی، تعداد کا پتہ اس طرح چلا کہ چھٹی کے دن کبھی کبھی مجھے فرماتے تھے کہ کچھ گٹھلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ان کی تعداد پوری کر دو، تو میں بیٹھ کے ان کو گنتا، اور اگر تعداد کم ہوتی تھی تو اس میں بیج ملا دیتا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان بیجوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، کیا کرتے ہیں مولانا؟ کیا بھی کام نہیں جی، مصروفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں مولانا۔ اور جب ملاقات ہوتی ہے تو مراقبے کا بھی وقت نہیں اور درود پڑھنے کا بھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ کہتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے میرے والد، مگر اتنا روانی سے پڑھتے تھے کہ حافظوں سے پہلے قرآن پاک کا پارہ ختم ہو جاتا تھا۔ پوری زندگی میں نے ان کو روزانہ 1 منزل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کرنے والوں کے لیے بہت راہیں کھلی ہوئی ہے، معمولات معمولات معمولات، زبانیں سکھ گئی کہہ کے، اور ہمارا حال جو ہے سو ہے۔ روزانہ 1 منزل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر 7ویں دن ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا، سردی ہو یا گرمی،
خزاں ہو یا بہار، ہر 7ویں دن ان کا قرآن پاک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ہے کہ وہ تو آخری عمر میں اپنے شیخ کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ، ڈرتے لرزتے کانپتے قلم سے، کہ حضرت کیا کروں، اس ملک کی ذمہ داریاں، میرے جسم کا ضعف اور کمزوری، مجھے بڑا دکھ ہے اور کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے حضرت کہ اب میں روزانہ ایک کلام پاک ختم نہیں کر پا رہا ہوں، صرف ایک منزل ہی پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، خوف اور لرزہ ہے کہ میں اپنے حضرت کو کیسے کہوں کہ میں روزانہ ایک قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ایک منزل ہی پڑھ پا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس تو حفاظ کی تعداد ہے ایک بڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پارہ الحمدللہ ہو رہا ہے، جی ایک پارہ الحمدللہ۔ ارے آپ تو حافظ قرآن ہیں، اللہ کے بندو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ انڈی سے یہاں سے وہاں بائک پر آپ جا رہے ہیں، سبزی لینے جانے تک تو آپ کا ایک پارہ چلتے چلاتے ہو جائے گا، امامت پہنچتے پہنچتے آدھا پارہ، مکتب جاتے جاتے آدھا پارہ، جب خالی ہے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے باوجود 3 پاروں کا نصاب مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آسان فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کے مجاہدات آپ کو سنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے، جبکہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ جب سالک آ جائے تو مکمل فارغ ہو کے آئیں۔ کیسے؟ ارے بولو نا، مکمل فارغ، نہ بیوی کا مس کال آئیں، نہ بچے کا فون آئیں، بالکل فون خاموش ہوں، بس حوالے ہو جائیں، جتنی دیر جو کچھ کہنا سننا ہے، بولنا بتانا ہے وہ ہوتا رہے۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں قیام کے ساتھ آئے ہیں، اللہ اسی قربانی کو قبول فرما کر آگے کی راہیں کھولیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ابھی سلوک میں مبتدی ہے، کیا ہے؟ ابتدا ہے ہماری، ہم ہیں اپنے وقت کے سب کچھ الحمدللہ، اللہ سب کو اور آگے بڑھائے، لیکن سلوک میں تو ابھی ہماری ابتدا ہے، تو کوشش کریں بسم اللہ ہی سے ہم اچھے مبتدی بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھے مبتدی کی 6 علامات بیان کی گئی ہے، وہ سنیں۔ کتنی علامات؟ حکمت کی بات میں فرمایا گیا تھا کہ جس کی ابتدا رجوع اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی انتہا مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ابتدا اچھی ہے یا نہیں؟ جی، ہم سلوک میں اچھے چل رہے ہیں یا نہیں، کیسے سمجھیں؟ تو اس کی بھی چند علامات ہے۔ پہلی چیز الاخلاص۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بولو۔ یعنی کہ نیت اللہ کے رضا حاصل کرنا ہو۔ بہت بڑی بات ہے، ذرا سمجھے اس کو۔ نیت کیا ہو؟ بولو مریدین سالکین جتنے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نا، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہے نا تصوف میں آتے بھی ہیں تو ان کی نیت فاسد ہوتی ہے کہ کشف حاصل ہو جائے گا، کرامات مل جائے گی، یہ فاسد نیت ہے، لکھ لو، یہ نیت فاسد ہے۔ کشف کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک مشورے میں عاجز بیٹھا ہوا تھا،
مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی بڑی تعداد میں تھے، جو بھی حضرت کے خلفاء ہیں دہلی میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محمود مدنی کے صدارت میں مشورہ ہو رہا تھا، تو ایسی ہی بات چل پڑی اس پہ۔ تو حضرت مولانا سلمان صاحب بھی موجود تھے، تو کہنے لگے کہ لوگ بہت شوق سے کشف کے تذکرے کرتے ہیں، کرامات بیان کرتے ہیں، جبکہ پتہ چلتا ہے اسلام کے مطالعے سے کہ کشف تو گھوڑوں کو بھی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کشف گھوڑوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز جانوروں کو حاصل ہے وہ انسان کو ہو جائے تو اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ جی آپ نے نہیں سنا گھوڑا بھانپ لیتا ہے کہ میرا مالک کو میں جس راستے پہ لے جا رہا ہوں آگے دھوکہ ہے، وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ جی کشف تو جانور کو بھی ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو پنڈت پجاری مجاہدے کرتے ہیں، کبھی کبھار وہاں بھی خرق عادت ہو جاتی ہے، عادت کے خلاف کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو سلوک میں آنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ کشف و کرامات، ارے بولو نا، خواب نہیں۔ سالکین بہت آپے کے باہر ہو جاتے ہیں کہ حضرت میں نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، دیکھا تو بھول جاؤ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے خواب بھلا دیجئے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں، اٹھتے تو خواب یاد نہیں رہتا، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت یاد کرتے ہیں، یار میں نے بہت اچھا دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا کچھ پتہ نہیں ہے۔ خواب کو بھئی خواب کی جگہ پہ رکھنا چاہیے نا، ہم خواب کو پتہ نہیں وہاں رکھتے ہیں جہاں قرآن کا محراب ہوتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب ہی تو دیکھا ہے، جی بہت اچھا دیکھا ہے، ماشاءاللہ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ جنت کی حور آئی تھی۔ اور آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اس لنگور سے پوچھیں جس نے حور دیکھا ہے، جی میاں تہجد پڑھی تھی؟ نہیں مولانا وہ نہیں، بس اچھا فجر اٹھنے ہی والا تھا لیکن جی عشاء پڑھ کے سوئے تھے، آج نہیں پڑھ سکا، عشاء بھی نہیں پڑھی، تہجد بھی نہیں، فجر بھی نہیں، اور کیا دیکھا؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، ان کے پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے سالک کو۔ جی عاجز اپنی طرف سے کہتا ہے بہت اچھا خواب دیکھا، تو 10 روپے صدقہ کریں اور کہیں اللہ اس میں اگر کوئی اچھائی ہے تو مجھے عطا فرما دے، ختم ہو گئی۔ فون کریں، تلاش کریں، تعبیر پوچھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خواب میں بظاہر کچھ ایسی چیز دیکھی کہ وہ اچھی نہیں ہے، ہمارے حق میں ڈراؤنا خواب ہے، تو 10 روپے صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس میں کوئی نقصان دہ پہلو ہے عاجز کے لیے، اللہ اس صدقے کے ذریعے دفع فرما، بات ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے کے لیے بڑا میسیج لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معبر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا فرمایا؟ اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، کشف پانا، کرامات پانا، دنیا کے مقاصد کا پورا ہونا، دعائیں قبول ہونا، یا اس قسم کا کوئی بھی مقصد دل میں نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گی؟ لکھ لیا دل و دماغ میں؟ ڈائری ہے تو ڈائری میں بھی لکھ دیں، ہم بھول جاتے ہیں بعد میں کہ کیا کہا تھا، اور میں بھی بھول جاتا ہوں بعد میں کہ کیا کہا تھا، حافظہ ہمارا بھی کمزور ہے بہت۔ آپ بعد میں پوچھتے ہیں حضرت آپ نے کیا کہا تھا، اور جب کہہ رہے تھے، جب آپ کیا کر رہے تھے؟ جی نیند، سونا بنا رہے تھے مولانا۔ دوسری چیز زہد، جی دنیا کی لذتوں سے دل ٹھنڈا پڑ جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں سے دل، دنیا کی چیزوں کی طرف دل کی رغبت ہی نہ ہو۔ کوشش کریں للچائی نظروں کو کم کر دیں، دل کی تمنائیں ارمانیں ختم کر دیں، دعائیں کرے اللہ
میری طبیعت کو شریعت بنا دیجئے، اللہ میری طبیعت کو شریعت بنا دیجئے، جو شریعت چاہتی ہے وہ میری طبیعت چاہنے لگ جائیں، مانگے اللہ سے، کوششیں کریں۔ دوسری چیز فرمایا کہ زہد فی الدنیا، دنیا کی لذتوں سے دل ٹھنڈا پڑ جائے، ان چیزوں کا دل ہی نہ کریں۔ تیسری چیز، خوب تسلسل کے ساتھ ذکر کریں۔ کیا کریں گے؟ خوب تسلسل کے ساتھ ذکر کریں۔ ہمارے گھنٹوں جو اخبار پڑھنے میں گزر رہے ہیں، باتیں کرنے میں گزر رہے ہیں، لطیفوں میں، چیٹنگ میں، ایس ایم ایس میں، ایم ایم ایس میں گزر رہے ہیں، وہاں سے نکال کر ان گھنٹوں کو ہم ذکر و مراقبہ اور تسبیحات میں لگائیں۔ یہ اچھے مبتدی سالک ہونے کی علامات بتائی جا رہی ہے نا۔ بعض مرتبہ تھوڑا سا شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ یار حضرت اتنے معمولات دے دیں گے تو اتنا کرنے میں پھر دین کے دوسرے کام ہم سے چھوٹ نہ چلے جائیں۔ جی، ہم آپ سے کسی کام کو چھوڑنے کے لیے بھی، بولو نا، زور سے بولو اور آواز سے بولو، کسی بھی کام کو چھوڑنا، دین کا کوئی بھی شعبہ چھوڑنا، ہم فقیر ملنگ آپ سے دامن پسار کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو وقت اخبار کو دے رہے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو دے دو، جو وقت دوستوں کو دے رہے ہیں وہ اللہ کی دوستی میں لگاؤ۔ اللہ کے بندو، جو وقت انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ کو دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دینے والے بن جاؤ۔ کوئی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان مغالطے میں ڈال دیتا ہے کہ کچھ کریں گے تو کچھ کھونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کیا چھوڑنا پڑے گا؟ اخبار چھوڑنا پڑے گا۔ کیا ہے اخبار میں؟ جی، واٹس ایپ چھوڑنا پڑے گا۔ آج کا واٹس ایپ اخبار ہی تو ہے۔ اب اخبار کم پڑھتے ہیں لوگ، واٹس ایپ پر خبریں دیکھتے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے نظام الدین دہلی مرکز کے صحن میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سردی کے دنوں میں ہلکی ہلکی دھوپ میں کھڑے اخبار دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ ارے بولو نا۔ حضرت جی نے دیکھا تو پوچھا، مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ سنو ذرا سنو، مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ حیرت سے پوچھا تو حضرت مولانا نے کیا جواب دیا؟ جی حضرت، جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ جی، جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 80 سال پہلے کا اخبار اتنا جھوٹا تھا، آج کے اخبار کا کیا عالم ہوگا؟ جی، تو یہ وقت جو وہاں لگا رہے ہیں نا، تو ہم فقیر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یہاں لگائیں۔ بس کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے، اسے صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی پابندی نصیب ہو جائے۔ جی، تو سمجھ جانا کہ ہماری ابتدا اچھی ہے، بہتر ہے، صحیح رخ پر ہے۔ پانچویں علامت اتباع سنت ہے، یعنی ہر کام سنت کے مطابق کرے۔ عاجز ہر سالک کی نشست میں بطور اعلان ہی صحیح، وقت رہے نہ رہے، ہر جگہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ سالکین کا اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، کہنا، سننا، یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بولو کیسی؟ کریں گے کوشش؟ کپڑے بھی ہمارے کوشش کرو نا یار، جیسے اللہ والے پہنتے ہیں ایسے پہنیں گے۔ بعض سالکین بالکل
نہیں کہنا چاہیے لڑکیوں والے کپڑے پہن کے ملنے آتے ہیں جی، کڑھائی کی ہوئی، امبرائڈری کی ہوئی، پھول بوٹے اترے ہوئے، ادھر الگ ادھر الگ، فرنٹ الگ، بیک سائڈ الگ، ادھر کالا ادھر پیلا ادھر نیلا. یہ سب لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے کہ مردوں کو اچھا لگتا ہے؟ ارے بولو نا. یہ حرکتیں تو عام مرد کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور اگر سالک ہی ایسی حرکتیں کریں تو جی، اگر کسی سالک نے ایسی حرکت کر لی اور اس کی وجہ سے کسی نے سلسلے پہ انگلی اٹھائی تو کتنی محرومی ہے بتائیے. اور اگر اس میں وہ عالم سالک ہو تو اس کے لیے کتنا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اندازہ لگائیں جی. لوگ بہت باریکی سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم موقع ہی نہ دیں، ہماری ٹوپی بھی سلامت ہو، ہمارے سر کے بال بھی سلامت ہو، ہمارے کپڑے بھی اللہ والوں کی طرح ہو، نقل کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس نقل کو اصل بنا دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہر چیز میں کیا کرنا چاہیے؟ اتباع سنت. ہر چیز میں اتباع سنت. بارہا آپ سے کہا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں سارا سلوک اتباع سنت، مراقبہ اور صحبت شیخ سے طے کرایا جاتا ہے جی. تو اسی راستے میں آگے بڑھنا ہے، اور اتباع سنت نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ کتنے چیزیں ہو گئی؟ 6 اور آخری چیز ہے صحبت صلحاء، یعنی نیکوں کی صحبت اختیار کرنا. اسی لیے بلایا جاتا ہے، گھر چھڑوائے جاتے ہیں، قیام سردی میں کرایا جاتا ہے، کچھ تکلیفیں برداشت کرائی جاتی ہے کہ کچھ دیر تو آپس میں مل کر رہیں گے جی، کچھ دیر کی صحبت تو ملے گی، کچھ دیر ماحول تو چینج ہوگا. یہ انتہائی ضروری ہے سب کے لیے، اور خصوصاً سالکین کے لیے. اگر یہ 6 چیزیں مبتدی کو حاصل ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابتدا اچھی اور نورانی ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جب ابتدا اچھی ہے تو یقین کر سکتے ہیں خدا کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہماری انتہا بھی منور ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس محنت کو قبول بھی فرمائیں. معمولات کا مذاکرہ بھی ہو گیا، سالکین سے گفتگو بھی ہو گئی، اور اعلانات بھی ہو گئے. ایک چیز اور جو خصوصاً ہم سالکین کو کہی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، بہت کوفت ہوتی ہے جب ہفتوار مجلس میں آن لائن بیان ہم سنتے ہیں اور اس میں بعض سالکین کے آئی ڈی پر جو واٹس ایپ ہو یا کچھ الگ سے جو آئی ڈی آپ بناتے ہیں اس پر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے اور خود اپنی ہی تصویر لگا دیتے ہیں. اس کو آج ہی ختم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے. بھئی ہم تو ہے ہی نا، تو خود اپنی ہی فوٹو وہاں لگانے سے کیا فائدہ ہوگا جی. اس سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا بندہ گنجائش نکالتا ہو اس کو مبارک، ہمیں نہ اس سے الجھنا ہے نہ اعتراض کرنا ہے. بھئی ہمیں یہ حرکت قطعی نواسی کی ہے، حضرت پوتا ہے حضرت، تو بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے نا پوتے کو گھر میں ملو، گلے لگاؤ، چومو، محبت کرو، پیار دو. وہ موبائل پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت گین سا پوتا ہے آپ کا، آپ ہر ایک کو دکھاتے پھر رہے ہیں. کسی کی نظر بد اس پر پڑ گئی یہاں اور وہ بلبلا کے روتا ہے ماں کے گود میں. آپ کو پتہ ہے اللہ والوں نے کتنا سخت لکھا ہے نظر کے بارے میں، کہا کہ اونٹ کو اگر لگ جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. بری نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے. پتھر اگر کسی کو پسند آئے اور اس کو نظر کوئی لگا دے تو وہ بھی تڑخ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کی نمائش کر رہے ہیں. حضرت بیٹی ہے تو بیٹی اپنی جگہ پر رکھے نا، یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے بھی موبائل اسکرین پر ہو
یا واٹس ایپ اسٹیٹس پر ہو یا ٹی پی ڈی پی جو ہے اس پر ہو، قطعاً کسی جاندار کی فوٹو برداشت نہیں کی جائے گی۔ کہہ کے تھک گئے ہیں لیکن کان پہ جوئی نہیں رینگتی۔ ابھی بھی اللہ ماشاءاللہ کچھ عاشق ایسے ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ سالک ہے تو اس کو سنبھل جانا چاہیے۔ اتنی ساری محنت اتنی سی حرکت کی وجہ سے ضائع ہوگی تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے موبائل کا استعمال ہم بہت سنبھل کے کریں، شدید ضرورت پر کریں۔ بے جا موبائل کو وقت خدا کے لیے نہ دیں، غلط استعمال نہ کریں، اور اسی غلط استعمال میں موبائل کی رنگ ٹون اور ہیلو ٹون بھی آتی ہے۔ دو طرح کی ہوتی ہے نا جی، فون آنے پر ایک بجتی ہے اور فون جب ہم دوسرے کو لگا رہے ہیں تو کان میں بھی ایک بجتی ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دونوں جگہ کسی کو بھی کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہے جی، اجازت نہیں ہے۔ ہماری رنگ بجے جو سب سے سادی ہو، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ جی حضرت پہلے تو گانا تھا، اب سالک بن گئے تو نعت لگا دی، تو آج اس نعت کو بھی پہلے فرصت میں ڈیلیٹ کر دو، یہ حکم ہے آپ کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی ضرورت نہیں ہے نا، نعت دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا موبائل پہ رکھنے سے ظاہر ہوگی جی؟ وہ نعت آپ جیب میں رکھے ہوئے ہیں، جنس پہنے ہوئے ہیں، پیچھے کے جیب میں موبائل ہے، اللہ معاف کریں، اور وہیں فون آ گیا تو نعت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سالک کے پچھواڑے سے۔ غارت ہو جائیں گے، اللہ معاف کریں۔ اتنی بے ادبی اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک سالک دوسرے سالک اور پیر بھائی کی بے ادبی کریں، علماء نے لکھا ہے سارا سلوک اس سے چھین لیا جاتا ہے، برسوں کی محنت پہ پانی پھرتا ہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، سائلنٹ کرنا بھول گئے، بیت الخلاء میں موبائل بج رہا ہے، نعت کی آواز آ رہی ہے، ہم عاشق رسول ہے، عشق تو ایک طرف، لعنت برسے گی خدا کی اس بے ادبی پہ۔ اللہ بے ادبی کو قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے۔ جی حضرت ہم نے بڑے مولانا کی سنی ہے، تو آپ کیوں بڑے مولانا بن رہے ہیں؟ آپ کو تو چھوٹا بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو تو مٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ہم نے فلاں کو سنا ہے جی، یہ حجت نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے کس کو سنا ہے۔ قطعی طور پر اپنے لیے محرومی نہ لکھیں، بڑی بڑی بے عجبی ہوتی ہے۔ اب کوئی تو تلاوتی لگا رہا ہے، ابھی دیکھیں آپ نے مراقبہ کر رہے تھے ہم لوگ اور الارم بج رہے تھے لوگوں کے، کسی کا عربی بج رہا ہے، کسی کا اردو بج رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کے بندے، وہ تو صرف جگانے کے لیے ہے نا۔ تو جتنا سادے انداز میں ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، سو رہے ہیں، سرحانے موبائل بج رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس میں نہ آپ کو وضو ہے، بعض وقت تو آپ کو غسل کی حاجت ہو رہی ہے، اور موبائل پہ کیا بج رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے اسی کو چالو کیا، اسی کو بند کیا۔ یہ احترام کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں۔ سادگی اپنے اندر لاؤ، خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہا جا رہا ہے۔ کسی بھی سالک کے موبائل پہ رنگ ٹون اور ہیلو ٹون نہیں ہوگا۔ ہمیں ہی فون کرتے ہیں آپ، ضرورت پڑی تو ہم کو آپ کو فون کرنا پڑتا ہے، پھر وہی دل کرتا ہے کہ عجیب اللہ کے بندے ہیں، اتنا سمجھانے کے بعد اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ کریں گے انشاءاللہ، ختم کر دیں اللہ کے واسطے۔ اللہ، دعا تو ہو گئی، تہجد میں مراقبہ بھی ہو گیا اور دعا بھی، ارے بولو نا، ہو گئی۔ تالا بندی کھلنے کے بعد سے آج اس کا یہ غالباً تیسرا سفر ہے نا۔ پہلا سفر تو صرف ملاقات کے لیے ہوا تھا، مجالس اللہ ماشاءاللہ نئی کے درجے میں تھی۔ اس کے بعد جو سفر ہوا اس میں بھی سالکین کو قیام سے بلایا گیا، جتنے بھی آئے اطمینان سے انفرادی ملاقات سب کی ہوئی۔ کل افضل پور والے سفر میں بھی سالکین کو قیام سے بلایا گیا، جتنے بھی آئے تھے الحمدللہ سب سے اطمینان بخش تنہائی میں انفرادی ملاقات ہوئی۔ ارے بولو، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہ تیسرا سفر ہے الحمدللہ، اور اس میں سالکین بڑے تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔
لیکن عاجز کی یہ درخواست ہے کہ اب تک تالہ بندی کے بعد سے لے کر اب تک جن سالکین سے ملاقات الحمدللہ ہو چکی ہے جی، تو وہ مصافحے پر اکتفا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ عقیدت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، عقیدت زیادہ بڑھ جائیں گے نا تو وہ بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ سالکین اب جو بھی نظام بنا ہوا ہے، ناشتہ کریں، چائے پئیں، جو بھی نظام ہے بتایا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کو اجازت ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مصروفیت کے لیے نکل جائیں۔ جن سالکین کی ملاقات مہینوں سے نہیں ہوئی ہے اور وہ آج الحمدللہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ عاجز جہاں بھی بیٹھا رہے گا، جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں آ کر انفرادی ملاقات کریں۔ اس میں بھی جو باہر جانے والے ہیں سفر کر کے، ان کو ترجیح دے، ایسی ترتیب بنائے کہ ان کو سفر کر کے جا کے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، اس لیے پہلے ان کو موقع دے، اور انڈی والے احباب سب کے اخیر میں بولو نا، ارے بولو نا، ارادہ ہی نہیں ہے ملنے کا انڈی والوں کا، بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک فرمائے، آمین، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم کو عاشق بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں آپ کی معرفت کا نور نصیب فرما دیجئے۔ اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد